وہ گیت تم نے سنا نہیں جو میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے غم کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں رلا گئے۔ ایک زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ ہم دوسروں کے درد کا احساس کیا کرتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے بہت خوب لکھا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ جس کسی کا درد بھی ہوتا تھا دوسرا اس کو بینگ انسان بھی اس کو فیل کرتا تھا۔ ایک امت مسلمہ کا درد جب کسی نے محسوس نہیں کیا تو اس کے بعد اس امت پہ زوال آنا شروع ہوا۔ ایک دیکھا جائے کہ ایک سال ہونے کو ہے، کشمیر پورا کا پورا لاک ڈاؤن ہے اور کسی کی نظر ادھر نہیں گئی، اور ابھی 1 مہینہ ہوا ہے آپ کا پاکستان لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں نے اپنے بازو سر پہ رکھ لیے ہیں، لوگوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں نے عجیب و غریب سے کامنٹ دینے شروع کر دیے ہیں، اسی قدر ہلچل سی مچ گئی ہے حتیٰ کہ ہمیں احتیاط کا کہا گیا ہے۔ اتنی دیر سے کشمیر لاک ڈاؤن ہے۔ دیکھیے جب کبھی بھی کوئی وبا آتی ہے، جب کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب کبھی بھی کوئی تکلیف آتی ہے، اس کی وجوہات 2 ہوتی ہیں، انسان پہ آزمائش ہوتی ہے یا انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، دیگر ممالک میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے اور کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر کے بارے میں کہا ہے تو اس وقت بھی کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے۔ ہندوستان سے مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ دیکھیے جب کسی مظلوم کی، جب کسی غریب کی، جب کسی نادار کی، جب کسی کم ہمت والے کی پکار عرش معلیٰ کا سینہ چیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے تو اس وقت رب اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بھیج دیتا ہے۔ تب کوئی ابابیل طاقت کے لیے آ جاتے ہیں، بدلے کے لیے آ جاتے ہیں، یا رب کوئی نہ کوئی انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ وہ واقعہ یاد پڑتا ہوگا کہ شرک پور میں ایک انسان کو فرقہ کی وجہ سے ایک جگہ پہ، ایک روڈ کے اوپر، ایک چوک میں اس کے اوپر تیل ڈال کر، اس کے اوپر پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دی گئی تھی، اور وہاں 250 تماشائی تھا، تماشا دیکھنے والا، لیکن وہ رو رو کے کہتا تھا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، خدا را آپ میرے ساتھ ایسا نہ کیجئے، اور لوگ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی پکار عرش معلیٰ کا سینہ چیر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچی تو ہوا کچھ یوں، اسی شرک پور میں اسی جگہ پہ 20 سال بعد ایک آئل ٹینکر الٹا، لوگ وہاں آئل بھرنے کے لیے گئے، ایک سگریٹ کا بہانہ بنا، وہاں آگ لگ گئی، اور وہاں ہم نے 250 لاش جو تھی وہ اکٹھی کی ہے، ہم نے 250 انسانوں کی وہاں سے ہڈیاں اکٹھی کی ہیں۔ اس کے پیچھے واقعہ کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے پیچھے کوئی شاذ و نادر لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ اس جگہ پہ کیا ہوا تھا۔ بھئی وہاں ایک بے گناہ انسان کے اوپر بے گناہ انسان کے اوپر آئل ڈال کر اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ وہ رو رو کے کہتا تھا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، تشریح واقعہ نہیں، وقت کرتا ہے، تو اب جو تشریح وہ وقت کر رہا ہے، اور اس کے بعد رب نے ایک وبا بھیجی۔ کیسی ایک وبا آئی؟ کرونا نام ہم نے سنا، کیسی ایک وبا آئی جس نے پوری کی پوری دنیا کو اپنی حراست میں لے لیا ہے، جس نے پوری کی پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس نے پوری کی پوری دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ صرف آپ کے پاکستان میں ایک کیس آیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کے بعد دیکھ لیں کس قدر ان کرونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہمیں احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، ہمیں سکون سے گھر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ مالک ہم گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں جن لوگوں پہ ہم نے ظلم کیا ہے ان لوگوں سے اور اپنے رب سے ان کے بارے میں توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تو وگرنہ دیر ہو جائے گی۔ اور معاملات دیکھیں آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلے جسٹ 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا، 15 دن کے بعد حالات دیکھے مزید بگڑے، انہوں نے 1 مہینے اور کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا۔ اب 31 مئی تک وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے، دیگر جو کاروبار ہیں وہ آپ کے چل جائیں گے، لیکن جو سچویشن بنی کھڑی ہے اور جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، جیسی پرابلمز کا ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے، لوگ اسی طرح ہی ہیں۔
لوگوں کے کوئی رتی برابر بھی ان پہ اثر نہیں ہو رہا، لوگوں پہ ذرا بھی اس بات کا اثر نہیں ہو رہا کہ ہم سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم اللہ کے حضور اپنے جو گناہ ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، ان کی شرمندگی کا اظہار کریں۔ وہ مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور سکون سے اصل جو بات احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، ہمیں سکون سے گھر میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بازار میں دیکھ لیں، آپ ہر جگہ گہما گہمی اسی قدر ہے، ٹریفک اسی قدر بڑھ رہی ہے۔ یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، کل کے دن کی بات ہے کہ کراچی کے اندر، کراچی سٹی میں لوگوں نے اس قدر ہی مطلب کہ نظم و ضبط کو قائم نہیں رکھا، وہ دوبارہ سے اپنی پہلے والی روٹین میں بے ہنگم سے لوگ بے ہنگم سے ٹریفک میں ہیں، اور اسی طرح قبرستان میں رش لگا ہوا ہے۔ ہمیں گیدرنگ سے منع کیا گیا ہے، سکون سے گھر بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور احتیاطی تدابیر جو ان پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم سکون سے گھر میں بیٹھیں تو دیکھیے، ان چیزوں پہ اگر عمل کیا جائے گا، اور وہ دکھی دلوں کی جو پکار اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی۔ اب پوری دنیا کو اس بیماری نے، اس ایک وائرس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس وقت رو کے کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے بعض اپنی جائیداد جو ہے روڈوں کے اوپر بہا دی ہے۔ اٹلی کے اندر دیکھ لیں، برطانیہ کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، چین نے تو کنٹرول کر لیا تھا، اور ان دیگر ممالک کے اندر دیکھ لیں کیا کیا بیت رہی ہے۔ تو یقیناً ناظرین، میجورٹی سمجھدار لوگوں کی ہے۔ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کرے گا۔ اللہ کے حضور ہم معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اس نے ہمیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیاں، اپنے جو گناہ ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے ہیں، اور اللہ کے حضور میں توبہ کرنی ہے۔ تو دیکھا کہ جو تشریح وہ واقعہ نہیں، وقت کرتا ہے، اور وقت نے تشریح کر دی ہے۔ ہمیں کشمیر کے بارے میں سوچنا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بس یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔